مجھے یہ بتائیے، الخدمت فاؤنڈیشن 3 دہائیوں سے کام کر رہی ہے، یہ انسپریشن، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ کیسے ایک کمرے سے اتنا بڑا سیٹ اپ کہ آج وہ ایک مثال بن گئی ہے پوری دنیا کی؟ دیکھیے انڈیویجولی بھی اور چھوٹی سطح پر تو کام الخدمت کا آپ دہائیوں سے جاری ہے، اور لیکن ظاہر بات جس طرح ہر چیز کی ایک ایویلویشن ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایوالو ہوتی ہے چیزیں، تو الخدمت کے جو ہمارے لوگ تھے، اور خاص طور پہ میں ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں جو فاؤنڈنگ فادر آپ کہہ سکتے ہیں، تو ذرا پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے کہ جو ڈیزاسٹر پرون کنٹریز ہیں، کہ جہاں مین میڈ ڈیزاسٹرز بھی ہیں، جنگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ نیچرل کلیمٹیز بھی ہیں، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس بات کی، تو پھر یہ 90s کے اندر ہی، آخری دہائی کے اندر اس بات کا ہوا کہ ہم آغاز تو اس کا ہوا تھرپارکر سے، کہ جب ہمارے یہاں ڈراؤٹ آتے تھے تو خاص طور پر وہ اور ہمارے ظاہر یہ مارجنلائز علاقے ہیں، تو ایسے ہی پھر آہستہ آہستہ، اور پھر جب یہ زلزلہ آیا 2005 والا، اس کے اندر غیر معمولی طور پر ہمارے والنٹیئرز نے کام کیا، ہمارے جو عہدیدار ہیں انہوں نے کام کیا، تو یوں سمجھ لیجئے تو یہ جو کہتے ہیں نا لائم لائٹ میں آنی چیزیں، تو الخدمت لائم لائٹ موجود تھی، کام موجود تھا، ہم ریلیف کا کام کر رہے تھے، ڈیزاسٹر میں بھی تھے، پانی میں کام کر رہے تھے، لیکن ایک آرگنائز انداز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2005 کا زلزلہ تھا اس میں الخدمت ایک نیشنل آرگنائزیشن کے طور پر ایمرج کر کے آئی ہے، اور پھر نہ صرف جو ہے کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ الخدمت ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو پاکستان میں جو ہے کہ سوشل سیکٹر کے اندر ایک بڑا اہم جن کام پہ کر ہم رہا ہے۔ ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں، بالکل۔ یہ بتائیے، الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر سایہ کتنے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں، اور کون کون سے ملک میں الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے؟ اس وقت پاکستان میں تو الخدمت 8 بنیادی ایریاز میں کام کر رہی ہے، ہم نے اس کو بہت آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، یعنی اسٹارٹنگ فرام ڈیزاسٹر، یعنی ہم شروع کرتے ہیں آفات سے، اس کے بعد آپ ہیلتھ میں آ جائیے، میڈیکل، دین کمز ٹو ایجوکیشن، اس کے بعد کمیونٹی سروسز کے بہت سارے کام جو ہے کہ میں آگے چل کے اس بھی وضاحت کروں گا، اس کے بعد مائکرو فائنانس ہے، لوگوں کو جو ہے کہ چھوٹے آسان قرضے دیے تاکہ لوگ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکیں، آرفنز جو ہے الخدمت کا ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے کہ پاکستان میں اس وقت الخدمت شاید وہ ادارہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر یا سب سے زیادہ آرفنز کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں ود دیئر مدرس، یہ کام کر یہ بھی ہمارا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے شامل ہوئے اس کے اندر بنو قابل ہمارا پروگرام ہے کہ جس میں ہم ان طلبہ اور طالبات کے لیے کہ جو بہت جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنی فیملی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو گویا یہ ہمارے 8 پروگرامات ہیں کہ جس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں آپ نے انسانیت کی ایک نئی مثال قائم کی ہے، تو اس سفر میں کیا کیا پریشانیاں آئیں؟ کیونکہ راستے بند تھے، بہت مشکل صورتحال تھی، تو وہ جو راشن جو ڈرائیو تھی وہ کیسے ممکن 7 اکتوبر کو جو ہے کہ اس یعنی ریسنٹ جو ہے کہ اس کا آغاز ہوا، اور ہم اسی مہینے کے اندر ہمارا رابطہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے ایک تو الخدمت کی الخدمت کی ایک اور خوبصورتی کہ اس کی نیٹ ورکنگ بہت پہلے سے موجود ہے، یعنی غزہ میں ہم اس وقت نہیں گئے، یعنی اس سے پہلے غزہ کے اندر ہم نے جو ہے کہ ہماری امدادی سامان جا رہے تھے، ہماری پارٹنر آرگنائزیشن موجود تھی، ہم نے اسی وقت طے کیا، یعنی دا سیم آپ سمجھیے کہ جو دوسرا عشرہ تھا اکتوبر کا، کہ وہاں جتنی پارٹنر آرگنائزیشن ہماری موجود تھی وہاں اس وقت 3 تھی، 3 یا 4، ہم نے ان کو بالکل یہ کہہ دیا کہ بھی آپ اتنی مالیت کا فوڈ پیکج آپ لیں اور فوری طور پر تقسیم کا اہتمام کر لیں۔ ان سے ہمارے پہلے بھی تھے، ہم بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، یا اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے ہم مختلف کیمپس یا ڈرائیو کرتے رہتے تھے، تو پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ بھی ہم یعنی رابطے میں موجود تھے بالکل ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام یہ کیا کہ ہم پھر خود پہنچے، ہمیں جب پتہ لگا کہ جیسے جیسے انسانی المیہ کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آبادی کہ جو 45 کلومیٹر لمبی ہے اور تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر چوڑی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے کنجسٹڈ علاقہ ہے، یہ سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، کہ جہاں اتنی سی چھوٹی جگہ پر کوئی 22 سے 25 لاکھ لوگ ہیں، اور پھر جو ہے کہ وہاں بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے جو ہے کہ بمباری ہو رہی ہے، اور پھر بعد میں تو پتہ لگا کہ یعنی جو ایٹم بم سے دگنا مہلک جو ہے نا کہ وہ بمباری اس کے اوپر ہو چکی ہے، تو اس پر بھی یہ کیا کہ ہم نے فوری طور پر ہم نے وہاں ویئر ہاؤس رینٹ پر لیا، اور پھر ہم نے وہاں سے جو سامان مل سکتا تھا وہ پرچیز کر کے ہم نے پھر رفح بارڈر کے سے پہنچانا شروع کر دیا، اس لیے کہ ظاہر ہے پاکستان سے اس وقت تک جو ہے کہ سامان نہیں جا رہا تھا، اس ظاہر بات ہے کہ فضائی راستے ہیں، وہ ہے، وقت لگ رہا، تو اچھا یہ ہم نے فوری طور پر کام کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن غزہ کے مہاجرین کے ساتھ عید منانے
مصر بھی گئی, تحائف بھی تقسیم ہوئے, تو کیا جذبات تھے وہاں غزہ کے مہاجرین؟ دیکھیے ایک تو یعنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے تو وہ اتنا فلفلنگ مومنٹ یعنی ہے, ہم دیکھیے نے ویڈیوز بھی یعنی دیکھی. اس وقت جو ہے کہ یعنی یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ جہاں بھی پاکستان کا نام لیں گے, اور یہاں ہمارے جو ہے کہ فلسطینی جو ہے کہ طلبہ اور طالبات اس وقت یہاں پڑھ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو ہمارے صدر ہیں میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں, انہوں نے گزشتہ دونوں عیدیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں منائیں, اپنی فیملی کے ساتھ نہیں منائیں. انہوں نے مصر میں جو مہاجر ہو کر آئے ہیں غزہ سے, ان کے بچوں کے ساتھ منائی ہیں. ہم نے جو ہے کہ قربانی, بڑا پیمانہ قربانی کا سامان ہم نے یہاں قربانی پاکستان میں کی ہے, اور اس کو 1 سال کی ایکسپائری کے ساتھ ٹن پیک کیا, اور پھر اس کو سارا سال ہم وہاں پہنچانے کا ہم نے اس کی سبیل کی ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ شاید ہم آپ کے دکھ کو کم از کم کم تو نہیں کر سکتے جو آپ کی زندگی میں جو المیہ ہے, لیکن ہم آپ کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. غزہ کی تعمیر نو کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. یہ بتائیے کتنے فنڈز اکٹھے ہو گئے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا غزہ کی تعمیر نو کے لیے؟ جی, اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کوئی 6 ارب یعنی 600 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے. یعنی یہ امداد اندر جا چکی ہے, چاہے وہ مہاجرین جو پر اور چاہے اندر جا چکی ہے. اس وقت جو ہے کہ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے جو ری بلڈ غزہ, جیسے یہ وہ سیز فائر ہوا, دیکھیں نا وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں, جیسے سیز فائر کا اعلان ہوا ہم نے یہاں اپنی میٹنگ کی, اور میٹنگ کر کے ہم نے فوری طور پہ یہ کمٹ کی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15 ارب روپے کا, یعنی جتنا کام ہم کر چکے ہیں 15 مہینوں میں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دگنی مالیت کا کام انشاءاللہ ہم کریں گے. اس میں جو ہے کہ سب سے اہم چیز تو ہے وہ اس وقت جو ہے کہ شیلٹر ہے. یعنی اس وقت بہت بڑے پیمانے پر وہاں یعنی ان کو ضرورت ہے ٹینٹ کی, اس لیے کہ 85% جو ہے کہ ہاؤسنگ ناقابل استعمال ہے. اچھا, وہاں جو ہے کہ ربلز ہیں, وہاں جو ہے کہ ڈیبریز ہیں, وہاں جو ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا, دوسری بات ہے کہ اس وقت وہاں تقریباً 36 اسپتال ہیں, جن میں سے 18 مکمل ختم ہو چکے ہیں. باقی جو 18 ہیں وہ بہت تھوڑی سروسز دے رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے کہ آپ بجلی نہیں ہے, ان کے پاس گیس نہیں ہے, ان کے پاس لائف سیونگ جو ہے کہ ڈرگز اور ایکوپمنٹس موجود نہیں ہیں. بیسک نیسیسٹیز کی ہم نے یہ طے کیا کہ یہ دوسرا ہمارا بڑا کام ہوگا جو یہ میڈیکل ریلیف کا, اور یہاں ہمارا رابطہ پاکستان میں ان لوگوں سے ہے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کمٹمنٹ ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی موجود ہے کہ جو ہم پوری طریقے سے کنسائنمنٹ ہم ان کے لیے بھیجیں گے. نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں نے غزہ میں تو کر رہے ہیں, ترکی زلزلے کے دوران بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑی امیزنگ سروسز دیں, اور آپ لوگوں کو تمغہ حسن کارکردگی بھی نوازا گیا اس ساری سچویشن میں. تو ترکی میں ریسکیو آپریشن کا ذرا بتائیں, وہ کیسے کیا گیا, کیونکہ بہت مشکل حالات تھے ہم نے دیکھے وہاں پہ. ترکی میں پاکستان سے 3 ہی ٹیمیں گئی ہیں, پاکستان آرمی, ریسکیو 1122 اور الخدمت. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. اور کل جو ہے کہ یہاں جو صاحب 1122 کے آئے ہوئے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے کہ جب اگلے جگہ پر پہنچتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ الخدمت یہاں سے ہو کر گئی ہے, ہم ان کے کیمپ کو سنبھال لیتے تھے. اچھا, یہاں کل ہم نے ڈسپلے کیا تھا, بہت مہنگا سامان ہے, ہم 1 کروڑ روپے کا ہم سامان یہاں سے لے کر گئے تھے. اور یہ تھا وہ کہ جو کٹرز تھے, یعنی جو خاص طور پہ جو زلزلے میں کام کرنے کے لیے ہوتا ہے, مکانات پر کنکریٹ میں کام کرنے کے لیے اسکینرز تھے کہ بھئی جہاں یعنی ملبے کے نیچے آپ کو انسانی جان کی حرارت محسوس کی جا سکے. تو گویا جب ہماری ٹیم گئی ہے تو یہ وہ نہیں تھی کہ جو را ہینڈ ہو. تو یہ اس کی وجہ سے وہ ترکی کے لوگوں کو یہ ہوا, ترکی ہمارا تاریخی دوست ہے,